نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 24. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْبِكَ فِي دَلْبِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک، تمہارا مسکرانا، فی وجہ اخیک، اپنے بھائی کے چہرے میں، صدقہ، صدقہ ہے، وامرک بالمعروف، اور تمہارا حکم دینا نیکی کا، صدقہ، صدقہ ہے، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہارا روکنا برائی سے، صدقۃ، صدقہ ہے، وَإِرْشَادُكَ، اور تمہارا رہنمائی کرنا، الرَّجُلَ، کسی شخص کی، فی ارض الضلال، بے نشان زمین میں، لَكَ صدقہ، تمہارے لیے صدقہ ہے، وَنَصْرُكَ، اور تمہارا مدد کرنا، الرَّجُلَ، کسی شخص کی، الردیء البصر، بیکار نگاہ والے کی، یعنی نابینا کی، لکا، تمہارے لیے، صدقہ، صدقہ ہے. الردی، ردی، بیکار، یعنی جو دیکھ نہ سکتا ہو. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ، اور تمہارا ہٹانا پتھر کو، وَالشَّوْكَ، اور کانٹے کو، وَالْعَزْمَ، اور ہڈی کو، عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے، لکا صدقہ، تمہارے لیے صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ، اور ڈالنا، من دلوک، اپنے ڈول سے، فی دلو اخیک، اپنے بھائی کے ڈول میں، لکا، تمہارے لیے، صدقۃ، صدقہ ہے. رواہ ترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور تیرا نیک بات کہنا صدقہ ہے، تیرا بری بات سے روکنا صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین میں راستہ بنا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور اندھے کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا تیرے لیے صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا دور کرنا تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے. صدقے کی مختلف اقسام بتائی گئی ہیں. وعن سعد بن عبادة انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فأي الصدقة افضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. رواه ابو داود والنسائی. وعن سعد بن عبادہ، اور سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہو، بے شک انہوں نے، قالا، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام سعد، بے شک سعد کی ماں، ماتت، فوت ہو گئی، فأی الصدقتی، تو کون سا صدقہ، افضل، سب سے بہتر ہے، قالا، فرمایا، الماء، پانی، فحفر بئرن، تو انہوں نے کھودا ایک کنواں، وقالا، اور کہا، ہذہ، یہ، لأم سعد، ام سعد کے لیے ہے. رواہ ابو داود، ابو داود نے اس کو روایت کیا، والنسائی، اور نسائی نے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد فوت ہو گئی، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، پانی. پس حضرت سعد نے کنواں کھودا اور کہا، یہ کنواں ام سعد کے لیے صدقہ ہے. یعنی انہوں نے اپنی والدہ کے نام اس کو کر دیا اور اسے صدقہ جاریہ بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی جس پر زندگی کی بنیاد ہے، جو نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کی ضرورت ہے، وسیع پیمانے پر فائدہ دینے والی چیز ہے، اس کا صدقہ بہترین صدقہ ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنة
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ رواہ ابو داود والترمذی۔ وعن ابی سعید، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایوما جو بھی مسلمن مسلمان، کسا کپڑا پہنائے مسلمن کسی مسلم کو، ثوبن ایک کپڑا، علی عرین ننگے ہونے پر، یعنی جس کے پاس کپڑا نہ ہو، کساہ اللہ پہنائے گا اس کو اللہ، من خضر الجنہ جنت کے سبز لباس میں سے، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ اور جو مسلمان بھی، اطعم مسلمن کھانا کھلائے کسی مسلمان کو، علی جوع بھوک پر، بھوکا ہونے کی وجہ سے، اطعمہ اللہ کھلائے گا اس کو اللہ، من ثمار الجنہ جنت کے پھلوں میں سے، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ اور جو مسلمان سقا مسلمن پانی پلائے کسی مسلمان کو، علی ظمأ پیاس پر، سقاہ اللہ پلائے گا اس کو اللہ، من الرحیق المختوم رحیق المختوم میں سے، رواہ ابو داود، ابو داود نے اس کو روایت کیا، وہ ترمذی اور ترمذی نے، اور یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ موقوف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے سبز حلوں میں سے ایک حلہ پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق المختوم یعنی مہر بند شراب میں سے پلائے گا۔ وعن فاطمة بنت قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاة ثم تلا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الآیہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی، حدیث ضعیف ہے۔ وعن فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک فی المال مال میں لحقا البتہ حق ہے، سوى الزکاة زکوٰۃ کے علاوہ، ثم تلا پھر تلاوت کی یہ آیت، لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولوا کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، آیت کے آخر تک۔ آیت بر آپ کو معلوم ہے کافی طویل ہے، تو اس کو آخر تک لے جائیے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ اور دارمی نے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ وَأَنْ بُحَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ، رواہ ابو داود۔ وَأَنْ بُحَيْسَةَ اور بحیسہ سے روایت ہے، ان ابیہا وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، قالت کہتی ہیں، قالا کہ ان کے والد نے کہا، بحیسہ کہتی ہیں روایت کرتے ہوئے کہ ان کے والد نے کہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے کون تھے؟ ان کے والد۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشیء کون سی چیز، الذی وہ جو، لا یحل نہیں حلال، منعہ اس کا روکنا، جس کا روکنا جائز نہیں، قالا فرمایا، الماء پانی، قالا پھر پوچھا، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، مشیء کیا ہے وہ چیز، الذی وہ جو، لا یحل نہیں حلال، منعہ اس کا روکنا، قالا فرمایا، الملح نمک، قالا انہوں نے پھر پوچھا، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، مشیء کیا چیز ہے وہ، الذی لا یحل وہ جو نہیں حلال، منعہ اس کا روکنا، قالا فرمایا، ان تفعل الخیر یہ کہ تم کرو نیکی، خیر لک بہتر ہے تمہارے لیے، رواہ ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا۔ حضرت بحیسہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس سے منع کرنا یعنی جس کو نہ دینا جائز نہیں، یا جس کو روکنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا پانی۔ پھر پوچھا کون سی چیز ہے جس کو نہ دینا ممنوع ہے؟ آپ نے فرمایا نمک۔ پھر پوچھا اور کون سی چیز ہے جس سے انکار کرنا منع ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے لیے بھلائی کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم کیا تھا۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کون سی چیز روکنی نہیں چاہیے، کوئی مانگے تو بس دینی ہی چاہیے، بتایا کہ پانی۔ پھر اور کون سی چیز؟ بتایا کہ نمک، یعنی معمولی چیز ہے نا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے وہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ایکچولی یہ صورت اتنی اہم ہے، لیکن ہم نے چونکہ بچپن سے اس کو رٹا لگایا ہوا ہے، اس لیے اس پر ٹھہرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ یہاں ان کاموں کا کرنے والا کون سے کام؟ دکھاوا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک لینے والا اللہ کی نگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ خواہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو تو بھی وہ حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا شخص اتنا بد اخلاق ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف کسی کو توجہ نہیں دلاتا۔ لیکن آج بہت سے نمازیوں کا یہی حال ہے، ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ سب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جن سے منع کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کی روح نہیں پائی۔ جرم کیا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہی سہو ہے، یہی بھول ہے، یہی مدہوشی کہ نماز پڑھ کے بھی نہ پڑھنے جیسے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدترین اور انتہائی بد اخلاق اور غلط کام کرنے والے لوگ۔ اور اس میں پھر وہی بات ہے نا، اصل چیز تو شح ہے، شح ہوتی ہے تو پھر انسان دوسرے کا حق نہیں پہچانتا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بخل کرتا ہے اور دوسرے کو دینا نہیں چاہتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تیسری دفعہ جب سوال کیا تو آپ نے یہ بتانے کے بجائے کہ اچھا یہ اور ایک لسٹ پکڑانے کے بجائے کہ یہ چیزیں نہیں روکی جا سکتی، کس طرف ذہن پھیر دیا؟ اچھے کاموں کا سوچا کرو، خواہ وہ اپنے لیے کیوں نہ ہو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، اپنے کام کرنا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ کیا مطلب اپنے کاموں کا؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہی تو ہے اپنا خیال رکھیے۔ ان تفعل الخیر خیر لک، جتنی بھی آپ نیکی کریں گے وہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جس نے پاکیزگی اختیار کی، تزکیہ کیا، اس نے کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا۔ اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا جو کرنے والا ہوگا۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی والدہ کو کسی نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 چیزیں کسی کو کبھی نہ دینا ورنہ رزق کم ہو جائے گا، ان میں سے ایک نمک، دوسرے جھاڑو، تیسرے چھلنی، آٹا چھاننے والی۔ یہ سب باتیں بدشگونی سے تعلق رکھتی ہیں، اور بدشگونی شرک ہے۔ یعنی کسی کو آپ اگر چھلنی دے دیں گے تو آپ کا بھی سب کچھ چھن جائے گا، یا آپ جھاڑو دے دیں گے تو آپ کے بھی رزق پہ جھاڑو پھر جائے گا۔ یہ سب جہالت کی باتیں، ایسی جہالت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ختم ہو نہیں سکتی جب تک کہ صحیح علم نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی نے ایک بات بتا دی، دوسرا شخص اس پہ پکا ہو گیا، اب اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ عام طور پر ہم صرف ایک حدیث سکھا کے سب کچھ سکھانا چاہتے ہیں، صرف ایک سے بات نہیں بنے گی، آپ روٹین میں لے آئیے، کرتے جائیے۔ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ رواه النسائی۔ وَعَنْ جَابِرٍ، اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احیا، جس نے زندہ کیا، اردن، زمین کو، میتتن، بنجر، مردہ، یعنی بنجر زمین جو کچھ نہیں اگاتی تھی، فلہ، تو اس کے لیے، فیہا اجرن، اس میں اجر ہے، وما اکلت العافیہ، اور جو کھا لیا کسی گروہ نے، جماعت نے۔ عافیہ کا لفظ جو نا عافی سے ہے، عافی کہتے ہیں وارد ہونے والے کو، آنے والے کو۔ ہر طالب رزق، طالب خیر عافی کہلاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندہ ہو، سب کون ہے؟ عافی، طالب رزق یا طالب خیر۔ تو جو بھی طالب رزق اس میں سے کھا لے، فہو لہ صدقہ، تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، والدارمی، اور دارمی نے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خشک اور بنجر زمین کو آباد کیا تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے، اور جو چیز کھیت میں سے جانور یا آدمی کھا جائیں تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اچھا جناب مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے، بے آباد زمینیں آباد کرنے کا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عملی کام بتائیے جو آپ کے بس میں ہو اور جو آپ کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ آپ کریں گے۔ بنجر زمین ہے نا، سب سے پہلے تو بنجر زمین کی بات کرتے ہیں، پھر سیکنڈری معنی لیتے ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی حدیث یا آیت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں ہی دیکھیں جہاں وہ استعمال ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی روح دیکھیں کہ اس سے اور کیا باتیں نکلتی ہیں، اس سے اور کیا کیا مسائل سلجھائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں جو اصل بات وہاں جس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے اسی کے ساتھ رہیں، ٹھیک؟ تو اصل بات کیا کہی گئی ہے کہ بے آباد زمین کو کیا کرو، بنجر زمین کو آباد کرو۔ کیسے آباد کاری زمین کی؟ کیسے؟ اب دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سے دیندار لوگوں کے گارڈن انتہائی بنجر اور ویران اور بے آباد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اتنے مصروف ہیں نیکی کے کاموں میں کہ ان کے پاس اب اس نیکی کا نہ وقت ہے نہ کسی اور کو کہیں گے۔ اور اگر ہم کبھی آباد کرتے بھی ہیں تو عموماً کیا کرتے ہیں، پھول وغیرہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کام کر لیا۔ اللہ کی مخلوق کو رزق نہیں مل رہا اور ہم صرف پھولوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں، یہ بھی جاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں پھول نہ لگائے جائیں، پھول بھی لگا لیں، لیکن صرف پھول نہ لگائیں۔ زمین صرف پھول اگانے کے لیے نہیں بنائی گئی، کس لیے بنائی گئی؟ کہ اس سے پیداوار حاصل کی جائے۔ جیسے شجرکاری کا موسم ہوتا ہے یا بہار کا موسم ہوتا ہے تو عموماً سب چیزیں جلدی پیدا ہوتی ہیں، تو خود بھی آپ سب اپنے اپنے گارڈنز کا خیال کریں، جن کو اللہ نے دی ہے نعمت اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، جن اور لوگوں کو اس طرف خیال نہیں، توجہ نہیں، ان کو توجہ دلائیں، اپنے گھر سے کچھ پودے بطور تحفہ لوگوں کو دیں۔ ہم ہمیشہ آرٹیفیشل پھول لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ایسی کام کی اور فائدے کی چیزیں جو واقعی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے زمینیں دے رکھی ہیں لیکن نہ وہ خود کام کرتے ہیں، ہم نے نہ ہی کرواتے ہیں، نتیجتاً زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ تو اس کا حساب ہوگا۔ نمبر 1 خود کریں، خود نہیں کر سکتے تو کسی کو دے دیں، ٹھیکے پہ دے دیں، کچھ کریں۔ بعض اوقات گھر کے اندر جگہ نہیں ہوتی لیکن گھر کے باہر بہت سی جگہ ہوتی، گھر کے باہر کا کچا ایریا، سڑک کے کنارے، اپنے اپنے علاقے میں۔ ہم نے وہ چائنیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح ان کے طالب علموں نے بعض اوقات ایک ہفتے کا سفر پیدل کر کے بے آباد جگہوں پر جا کے درخت لگائے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ دوسرے لوگوں نے یہ سارے اخلاق لے لیے اور ان ساری حدیثوں پہ عمل کر لیا اور ہم نے ان کو برکت کی کتابیں سمجھ کے اپنے گھروں میں رکھ لیا، اور بس یہ بتا رہی ہیں کہ 10-10 روپے کی پنیری ملتی ہے اور دیوار کے ساتھ اگر تھوڑی تھوڑی جگہ بھی کچی ہو اس کو نرم کر کے وہاں لگا لیا جائے، توری وغیرہ لگا دی جائے، اس سے وہ دیوار پہ چڑھ جاتی ہے تک دیوار کے باہر کی طرف بھی جا اگتی ہے تو اور لوگ راستہ چلتے ہوئے بھی توڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہی تو وہ چیز ہے کہ ما اکلت العافیۃ فہو لہ صدقہ۔ بعض لوگ زمینیں لے کے رکھ چھوڑتے ہیں کہ مکان بنائیں گے اور پھر سالوں سال نہیں بناتے، تو ان زمینوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو بھی جگہ ہے یا خود اس پہ یا اس کے مالک کو اس کی طرف توجہ دلائیں کہ کسی بھی طرح اس نیکی کو عام کریں۔ صرف شعور کی بیداری کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا بہترین صدقہ کیا؟ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کر دینا، اپنے ہاتھ کے کام سے کچھ کر کے دینا۔ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ بھی ایک نیکی کا موقع ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہوگی، ذہن بھی آپ کا زیادہ بہتر طور پر کام کرے گا۔ بہت سی خواتین کہتے ہیں کہ ہم تو خود کماتے نہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں۔ بعض کا کمائی کے ذریعے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ درخت لگانا جو ہے صدقہ جاریہ ہے، خاص طور پر اگر آپ پھلدار درخت لگاتے ہیں اور اس میں سے اگر پرندے بھی آ کے چونچ مار کے کچھ کھا جاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں۔ اور یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 700 روپے جمع کر کے اپنے لان میں 3 پودے لگوائے، آم کا درخت، امرود کا اور لیمو کا، اور آپ دیکھیں کہ کتنی صحت بخش غذائیں ہیں۔ اور یہ صرف تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سا سوچنا، تھوڑی سی توجہ کرنا۔ جب پھلدار درخت پر پھل آتا ہے اور وہ لٹکتا ہے تو جتنی دفعہ بھی آپ اس کو دیکھیں یا کوئی بھی دیکھے وہ بھی ایک عجب خوشی دیتا ہے۔ پودا لگانا ایک ایسا کام ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے۔ جی سب لکھیں اپنے لیے تاکہ بھولے نہیں۔ شجرکاری کا موسم ہے، ایک ایک پودا لگائیں یا لگوائیں، چاہے کسی کو پیسے دے کے، کسی کو بھیج کے،
کہیں لگوا دیں. ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنے لان میں یا اپنی سڑک پر، اللہ کی زمین پر کسی بھی جگہ آپ پودا لگوا دیں. ٹوکیو کا یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں چونکہ ہائی رائزز بہت ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، تو ان کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت بڑھنے لگ گیا کیونکہ گرینری ختم ہو گئی. تو انہوں نے حال یہ سوچا کہ ٹاپ فلور کے اوپر مٹی ڈال کر، اور انہوں نے لائٹ ویٹ مٹی ایک نکالی اور وہاں پوری اس پہ مٹی بچھا کے اور ایک طرح سے باغ لگا دیے. اس سے بلڈنگز کا ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر پرندے اور وائلڈ لائف جو ہے وہ لوٹنے لگی. اور ظاہر ہے کہ پولوشن کو بھی سخت کرتے ہوں گے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پہ کچھ کرنے والے ہوں، صرف کتابیں پڑھنے والے نہ ہوں. آپ بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے پودے لگوا سکتے ہیں، ایک ایک بیج ڈلوا کے ان کو ایکٹیویٹی دے کے پھر دیکھو گرو کرو، پھر اس کا خیال کرو. ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص پودا لگا کے اس کی پرورش کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک بہترین طرح کا پیشنس اور سیلف کنٹرول اور جو انتظار کرنے کا حسن طریقہ، وہ بہت اچھی پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہو سکتی ہے. کیونکہ پودوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. کیونکہ مفلحون میں جو لفظ فلاح ہے، یہ فعل عام ہے، اسی سے فلاح نکلا ہے، اور فلاح کسان کو کہتے ہیں. تو کسان کا جو کام ہے وہ ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے. اگر ہم پورے کسان نہیں تو بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنے کاموں کے حصے میں سے ضرور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیے. آگے چلتے ہیں. وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من منح منحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة رواہ الترمذی. وعن البراء، حضرت براء سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من منح جس نے عطا کیا، دیا، منحة لبن دودھ کا عطیہ، یعنی پینے کو دودھ دیا کسی کو. منحة جانور کو کہتے ہیں نا، وہ منیحت جو ہے. جس نے عطیہ دیا، منح یعنی تحفہ دیا یا عطیہ دیا، منحة لبن دودھ کا تحفہ یعنی دودھ دینے والے جانور کا تحفہ، او ورق یا روپیہ یعنی زر نقد، او اہدا یا راہ دکھایا، زقاقن کسی گلی میں یا رستے میں، یعنی گلی کوچے میں کسی کو راستہ دکھایا، کانا ہے لہو اس کے لیے، مثل مانند عتق رقبۃ آزاد کرنا ایک گردن کا. رواہ الترمذی. حسن صحیح اسنادہ صحیح. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو دودھ پینے کے لیے دودھ کا جانور دے. آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ جانور اگر کوئی کسی کو دے تو وہ اس کو سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ شہری زندگی میں جانور کا رکھنا ایک الگ مشکل کام ہے. تو صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کے نام کا جانور اپنے ہی گھر رہے اور صرف دودھ ہی کا تحفہ دیتا رہے انسان، یا زر نقد قرض دے، یا گلی میں کسی کو راستہ دکھائے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانا بھی ایک طرح سے بہترین غذا فراہم کرنا ہے کسی کو، اور اس میں بھی کیا ہے، ایک طرح سے زندگی کا پیغام ہے. دودھ جو ہے وہ تمام انسان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے. اسی طرح نقد قرض دینا بعض اوقات کسی کی ایسی مشکل ہو سکتی ہے کہ جس میں اس کی جان یا عزت کو خطرہ ہو، یا اسی طرح کسی کو راہ دکھا دینا، مثلا کوئی بچہ جو راہ بھول جائے یا کوئی بڑا بوڑھا، تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں، بہت بڑی نیکی ہے. پچھلے دنوں جب میں پشاور گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ہم پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی، مغرب ہو گئی، وہ صرف پشتو بولتی تھی. سہمی، ڈری، گھبرائی، خوف زدہ. پتہ چلا کہ اندھیرا تھا، یہ لوگ سارے سیر کو نکلے تھے گھر والے، اور کہیں انہوں نے گاڑی رستے میں روکی، یہ بچی نیچے رہ گئی اور وہ گاڑی لے کے چلے گئے. اب اس بچی کو دیکھ کے اتنی طبیعت بوجھل ہوئی، اتنی تکلیف کہ اب کرے تو کرے کیا. اب جو بھی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا پیار کرتا ہے یا کوئی بات، تو وہ نو لفٹ، اور روتی جائے. سمجھ میں نہ آئے. اتفاق سے اس وقت مجھ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور ایک وہاں کے آئی جی پولیس ہیں، ان کی وائف بھی وہیں موجود تھی. تو ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ جو قریبی تھانہ ہے وہاں پر رپورٹ کر کے اور پھر اعلان کروائیں، اور چوکیدار کو کہا کہ آگے پیچھے گلی میں دیکھیں،
ہمسایوں سے پتہ کریں کسی کا کوئی بچہ نہ مل رہا ہو، لیکن کچھ بھی پتہ نہ چلا. بالآخر وہ تھانے کے ذریعے الحمدللہ بچی اپنے اصل وارثوں کے پاس چلی گئی. لیکن وہ 1-2 گھنٹہ جو کیفیت تھی وہ بتا نہیں سکتا انسان. آپ صرف اس وقت اتنا سوچیں نا، اگر یہ میرا بچہ ہو، اگر میرے بچے کے ساتھ یہ ہو جائے کہ وہ راستہ بھول جائے تو میں کیا چاہوں گی اس کے لیے. اور وہ یہ کہ وہ سڑک پہ روتی ہوئی جا رہی تھی، جس گھر میں میں ٹھہری تھی ان کے چوکیدار پکڑ کے لے آئے. وہ ایک گھر آگے بھی جا سکتی تھی، کوئی اور چوکیدار پکڑ کے لے جاتا. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رحمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اور اتفاق یہ کہ اس وقت چونکہ ایک چھوٹی سی سٹنگ تھی تو سب لوگ میل ملاقات کے اس میں موجود تھے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزا دے جنہوں نے محنت کوشش کر کے اس بچی کو اس کے گھر تک پہنچوایا. ورنہ عام طور پہ انسان کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے کسی یتیم خانے چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں یا کچھ، ایک معصوم بچہ. تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جیسے کوئی غلام آزاد کرے، یعنی کسی کی گردن رہا کرائی ہو. یعنی ایسے اگر کبھی کوئی موقع ملے نیکی کا تو اس کو یہ سمجھ کے نہیں چھوڑ دیں کیا مصیبت، اب یہ میرے پلے پڑ گئی بلا، اب میں اس کو کہاں پہنچاؤں. بلکہ کیا کریں کہ اب میرے پاس موقع آیا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل کرنے کا، مجھے تو اللہ نے موقع دے دیا. یعنی اس موقع کے پانے پر اللہ کا شکر ادا کرے. اصل میں نیکی کے مواقع ہر وقت ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم اپنی ذات میں اتنے گم ہوتے ہیں، ہم اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ صرف اپنے فائدے کے سوا کسی اور کا فائدہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے. میرا گھر، میرے بچے، میں اور میری ذات. جو لوگ آپ کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ان کے بچوں کے لیے اگر آپ صرف دودھ کا ہی بندوبست کر دیں. ہم بعض اوقات درس دینے تو چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جن مسکینوں کو درس دے رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، وہ کیا درس سنیں گے. اور پھر ہم یہ کہتے ہوئے نکل آتے ہیں یہ تو سنتے ہی نہیں، ان کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں. نادرا آپا نے کراچی میں ایک کچی بستی میں بچوں کا اسی طرح دودھ اور کھجور کا انتظام کیا ہوا. انہوں نے یہ سلسلہ اسی سے شروع کیا کہ جب وہ اسکول سے آتے اور قرآن پڑھنے کا وقت ہوتا تھی دیکھتے کہ بچوں کی توجہ نہیں ہو پا رہی، تو پتہ یہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں، وہ پڑھیں کیا، ان کو سمجھ ہی نہیں کچھ آتا. تو پھر دودھ اور کھجور کا اس وقت سے سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اور اس طرح ایک تو بچوں کی ہیلتھ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے پڑھ بھی رہے ہیں، کیونکہ دماغ کچھ کام کرے گا نا، پیٹ میں ہوگا کچھ. یہ جو رستہ دکھانے کی بات ہے اس میں بھی بعض اوقات لوگ دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں غلط رستہ بتا کے. یونیورسٹی میں کسی نے ایڈمیشن لیا، خاص طور پر جیسے فرسٹ ایئر پھول بناتے ہیں، تو کسی کو بیوقوف بنانا اور اس کو مس لیڈ کرنا اور غلط خبر پہنچانا یہ کسی مومن کا اخلاق نہیں ہو سکتا. آگے چلیے. وعن ابی جری جابر بن سلیم قال اتيت المدینة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا الا صدورا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ فقال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فدلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت عهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود. وروى الترمذي منه حديث السلام، وفي رواية فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه. وعن أبي جري، ابو جرئی سے روایت ہے جابر بن سلیم سے، قال کہا اتیت المدینہ، میں آیا مدینہ میں، فرأیت رجلا، میں نے دیکھا ایک شخص کو،
یستر الناس عن رأیہ، کہ لوگ اس کی رائے پہ چلتے ہیں. لا یقول شیئا، نہیں وہ کہتا کوئی بات کوئی چیز، الا صدورا عنہ، مگر یہ کہ اس پر لوگ عمل کرتے ہیں. قلت، میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے جس کی اتنی مانی جاتی، جس کی اتنی سنی جاتی؟ قالوا، کہنے لگے، ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. قال، کہا، قلت، میں نے کہا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، مرتين، 2 بار. قال، فرمایا، لا تقل، مت کہو علیک السلام، علیک السلام نہیں کہو. علیک السلام تحیۃ المیت، یہ میت کا سلام ہوتا ہے، یعنی اس طرح میت کو سلام کیا جاتا ہے. قل السلام علیک، کہو السلام علیک. قلت، میں نے کہا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. فقال، تو فرمایا، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. الذی، وہ ذات، ان اصابک ضر، اگر پہنچے تجھ کو کوئی تکلیف، فدعوتہ، پھر تم اس سے دعا کرو، کشفہ عنک، تو وہ اس کو تجھ سے دور کر دے گا. وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور اگر پہنچے تجھ کو خشک سالی، فدعوتہ، پھر تم نے دعا کی اس سے، انبتھا لک، تو وہ تیرے لیے اگا دے گا، یعنی زمین سے کچھ. وَإِنْ كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ، اور اگر ہو تم کسی بنجر زمین پر، او فلاطن، یا جنگل میں، فدلت راحلتک، تو گم ہو جائے تمہاری سواری. اردن قفر، قفر کہتے ہیں درخت سے خالی، یعنی بنجر. فدعوتہ، پھر تم نے اس سے دعا کی، ردہا علیک، تو وہ تجھ پر لوٹا دے گا. قلت، میں نے کہا، یعنی جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آحد الی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. قال، فرمایا، لا تسبن احدا، کسی کو کبھی گالی نہ دینا. قال، تو وہ کہتے ہیں، فما سببت بعدہ، تو نہیں میں نے گالی دی اس کے بعد، حرا ولا عبدا، نہ کسی آزاد کو نہ غلام کو، ولا بعیرا، اور نہ کسی اونٹ کو، ولا شاطن، اور نہ کسی بکری کو. قال، فرمایا، ولا تحقرن، اور نہ تم حقیر سمجھو، شیئن، کسی چیز کو، من المعروف، نیکی میں سے. وَإِن تُكَلِّمَ، اور اگرچہ تم کلام کرو، اخاک، اپنے بھائی سے، وَأَنْتَ، اور تم، منبسط الیہ وجہک، اپنے چہرے کو اس کی طرف شگفتہ بنا کر، یعنی کھلا کر کے. انبساط ہوتا ہے یعنی خوشی کے ساتھ دیکھنا. ان ذالک، بے شک یہ، من المعروف، نیکی میں سے ہے. برفع، اور اونچا رکھ، ازارہ کا، اپنا تہبند، الی نصف الساق، آدھی پنڈلی تک. فإن ابیت، پھر اگر تم انکار کرو، یعنی ایسا نہ کر سکو، فإلی الکعبین، تو ٹخنوں تک. وإیاک، اور بچو تم، وإسبال الازار، کپڑا لٹکانے سے یا تہبند لٹکانے سے. فإنہا من المخیلۃ، کیونکہ وہ تکبر میں سے ہے. وإن اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا يحب المخیلۃ، نہیں پسند کرتا تکبر کو. وإن امرؤ، اور اگر کوئی شخص، شتمک، تم کو گالی دے، وعیرک، اور تم کو شرمندہ کرے یا عیب دلائے، بما یعلم فیک، ساتھ اس کے جو وہ تجھ میں جانتا ہے، فلا تعیرہ، تو نہ تم اس کو عیب جتاؤ، نہ تم اس کو شرمندہ کرو. تعیرہ، شرمندہ کرو. بما تعلم فیہ، ساتھ اس کے جو تم جانتے ہو اس میں. فإنما، تو بے شک، وبال ذالک، اس کا وبال، علیہ، اسی پر ہوگا، یعنی اس کے گناہ کا. رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. وروى الترمذی، اور ترمذی نے، منہ، اس میں سے، حدیث السلام، سلام کی حدیث. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فیکون لک اجر ذالک، پس ہوگا تمہارے لیے اس کا اجر، ووبالہ علیہ، اور اس کا وبال اسی پر ہوگا. حضرت ابی جریح جابر ابن سلیم کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ لوگ اس کی رائے پہ چلتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ خدا کے رسول ہیں، ان پر خدا کی رحمت اور سلام. میں آپ کے پاس گیا اور کہا، علیک السلام یا رسول اللہ. میں نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے. آپ نے فرمایا، علیک السلام نہ کہو، کیونکہ علیک السلام کہنا میت کی دعا ہے، بلکہ السلام علیکہ کہو. میں نے کہا، تم خدا کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اس خدا کا رسول ہوں کہ جب تجھ کو کوئی ضرر پہنچے تو اس کو پکارے تو وہ تیری تکلیف دور کر دے، اور تو قحط سالی میں مبتلا ہو کر اس کو پکارے تو وہ زمین پر پیدا کر دے، یعنی زمین کی پیداوار اگا دے. اور جب تو کسی ایسی زمین میں ہو جو پانی اور درخت سے خالی ہو،
یہ کسی ایسے جنگل میں ہو جو آبادی سے دور ہو اور تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے سواری کو واپس بھیج دے۔ جابر کا بیان ہے، یہ سن کر میں نے عرض کیا مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو کسی کو برا نہ کہے۔ جابر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ پھر آپ نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھ، اور جب تو اپنے بھائی سے بات کرے تو اپنے چہرے کو شگفتہ بنا کر بات کر، یہ بھی نیکی میں سے ہے، اور اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھ، اور اتنا تجھے پسند نہ ہو تو ٹخنوں تک، اور ازار کو نیچے لٹکانے سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص تجھ کو گالی دے اور شرمندہ کرے تیرے اس عیب کی بنا پر جو اس کو معلوم ہے، مگر تو اس کو شرمندہ نہ کر اس کے اس عیب کی بنا پر جو تجھے معلوم ہے، اس لیے کہ اس کا گناہ اسی پر ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ تیرے لیے اس کا ثواب ہوگا اور اس پر اس کا وبال ہوگا۔ اسے ایک حدیث میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اتنی محبت کرتے تھے، یا آپ کا ایسا روب ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات ٹال نہیں سکتے تھے یا ٹالتے نہیں تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے کسی سے اپنی زبردستی اطاعت نہیں کروائی، جبرن نہیں خود کو منوایا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سختی کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہم لوگوں کو اپنے حکم کا پابند بنوا لیں تو اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہے، تو اس میں خیر نہیں۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مختلف استادوں کے ساتھ مختلف طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ خود استاد کا رویہ فرق ہوتا ہے۔ کل کسی نے مجھے خط لکھا کہ لوگ آپ کی کلاس میں تو بہت سنجیدہ ہو کے بیٹھتے ہیں جبکہ باقی کلاسز میں ایسا نہیں، اور آخر میں نتیجہ ہی نکالا ہوتا کہ وہ آپ کی شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ کسی استاد کا ادب کرنا شخصیت پرستی نہیں ہوا کرتا۔ اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ استاد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرا تو ادب کریں اور آپ کسی اور کا نہ کریں، سبھی کا کرنا چاہیے، اور یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ہے۔ استاد جیسا بھی ہو، اگر آپ ادب کرتے ہیں یا احترام کرتے ہیں تو وہ کس کے پارٹ پہ اچھا ہے؟ وَأَن تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اچھا کرو گے تو وہ کس کے لیے اچھا ہے؟ استاد کے لیے اچھا ہے یا آپ کے لیے اچھا ہے؟ آپ کے لیے اچھا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس معاملے میں ڈھیلے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو کچھ مواقع پر استاد کو بھی اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ استاد کے فرائض میں سے ہے کہ وہ شاگردوں کے اندر ادب اور ڈسپلن پیدا کرے، چاہے اپنے جسد سے یا تعلیم سے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور استاد کا ایسا کرنا شخصیت پرستی کروانا نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اپنے استادوں کے ساتھ کیا رویے تھے، حالانکہ وہ خود امام وقت تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں مجھے امام مالک کے ادب سے جو کچھ ملا، علم سے وہ کچھ نہیں ملا۔ یعنی بہت سے لوگوں سے میں نے علم سیکھا ہے، علم تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، لیکن سب آپ کو ادب نہیں سکھائیں، کیونکہ پھر سکھانے والوں کی بھی پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہیں لیتے تھے۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ تو فرمایا میری خواہش ہے کہ میرے استاد علی ابن المدینی زندہ ہوتے تو میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا۔ اب کیا امام بخاری جو تھے وہ علی ابن المدینی کے شخصیت پرست؟ کیوں ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے استاد کی صحبت میں جا کے رہتے؟ سیکھنے کے لیے کہ انہیں جو کچھ ان سے ملا وہ دوسروں سے اس طرح نہیں ملا۔ حالانکہ ہر ایک سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، لیکن لینے والے کا بھی مزاج فرق ہوتا ہے، دینے والوں کا بھی فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی ضرورت فرق ہوتی۔ امام ربیع کہتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد امام شافعی کے سامنے کبھی پانی پینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے ورق بھی آہستہ پلٹتا کہ آواز استاد تک نہ جائے۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنے استاد کی خدمت واجب ہے، اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات بتائے جو تمہیں پہلے سے معلوم ہو تو یہ نہ ظاہر کرو کہ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ یہ بھی بے ادبی کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کبھی کسی سے کچھ سیکھ رہا ہو اور وہ جانتا ہو اس کو پہلے سے، تو انسان کہے کہ ہاں
یہ تو پہلے ہی پتا تھا، یہ بھی بد اخلاقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.